بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بات کر لیتے ہیں کہ جی جو ٹرین جن کی مس ہو گئی ہے، وہ جن کو میں اپنی ایک اصطلاح میں مجبور سیاسی بابے کہتا ہوتا ہوں، جو اس سسٹم کے سہولت کار ہیں اور جنہوں نے 75 سالہ ان کی تاریخ جو ہے وہ اس سسٹم کی سہولت کاری میں گزری اور سسٹم نے ان کو اپنے طریقے سے استعمال کیا۔ تو آج کل وہ سیاسی بابے دیکھنے کو ملے ہیں اسمبلی کے اندر تقریریں کرتے ہوئے۔ یہ دو تین قسم کے مجبور سیاسی بابے، ایک تو وہ مجبور سیاسی بابے جن کو حصہ نہیں ملا، وہ ان کی ٹرین چھوٹ گئی ہے اور ان کے ساتھ واردات ہو گئی ہے اور ان کو سمجھ اب لگی ہے۔ ان کی تقریریں اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر پریس کانفرنسز میں بیانات، ان کے لیے اب آئین اور قانون ایک مسئلہ بن گیا ہے، ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب ایک پرابلم بن گیا ہے، اب ان کے لیے انسانی حقوق بھی ایک مسئلہ بن گیا ہے، اب ان کے لیے جو ہے سچ بولنا بھی ایک پرابلم بن گیا، یہ ان کی مجبوری بن گئی ہے کیونکہ ان کو حصہ کچھ نہیں ملا، ان کو جو کہا گیا تھا وہ دیا نہیں گیا۔ پچھلے دور میں بھی یہ جو ایک غیر قانونی غیر آئینی دور تھا، یہ رجیم چینج سے لے کر یہ آگے رجیم چینج کی جو ایکسٹینشن سی یہ نگران حکومت، اس میں بھی ان کو خاطر خواہ حصہ نہیں ملا، اگرچہ کافی حد تک ملا، منہ چھو تو بند کیے گئے لیکن وہ اس سے بہت زیادہ مانگتے تھے۔ تو اب بڑی اسمبلی میں تقریریں کی ہیں جی، وہ ANP والے دیکھو، وہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب دیکھو اور دیگر دیکھو کہ ان کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو گیا ہے، لوگوں کے حقوق کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو ہم وہ بیرکوں میں بھیجیں گے۔ بھئی یہ دیکھو کہ آج سے 8 فروری تک آپ کا کیا کردار تھا، اس سے پہلے آپ وہی کردار ہو جنہوں نے بیرونی اندرونی سازش کا ساتھ دیا، جنہوں نے بند کمروں میں بیٹھ کر جو ہے وہ ہم نہیں کہہ رہے، وہ ان کی اپنی زبانی MQM ANP اور مینگل گروپ اور کیا دوسرا مولانا گروپ، کون ہے پیپلز پارٹی نون لیگ، ان میں سے کوئی ایسی جماعت بتا دیں، کوئی ایسا گروپ بتا دیں جس میں سے یہ آواز نہ آئی ہو کہ رجیم چینج آپریشن غلط تھا، سائفر کے بارے میں جو عمران خان کا بیانیہ تھا وہ درست تھا، اور الیکشن جو ہیں وہ چوری ہوئے ہیں، الیکشن میں اخیر قسم کی دھاندلی ہوئی ہے، اور بلکہ ہسٹری کے پاکستان کی ہسٹری کے جو متنازع ترین الیکشن ہوئے ہیں، لوگوں کے حقوق کو پامال کیا گیا ہے، چادر چار دیواری کا تقدس جو ہے اس کو روندا گیا ہے، آئین اور قانون کا حلیہ بگاڑا گیا۔ یہی اسی قسم کے یہ جو بیان کیے ہیں میں نے، تقریباً یہی عمران خان کے بیانیے تھے، اور یہ بیانیے کون سی جماعت ہے جس کے اندر سے نہیں آئے، اور بلکہ جو ابھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں زبان اور الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ آج کل یہ یعنی 9 فروری کے بعد سے کیا یہ ایک ان کو یہ جو سسٹم کے پرانے سہولت کار ہیں، یہ ان کا آنکھ مچولی کا کھیل ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور اس کا، یہ ایک دوسرے کو ہم گالیاں بھی دے لیں گے، آپ ہمیں دے لینا جب ضرورت پڑے، ٹھیک ہے، اور ہم کبھی آپ کو دبا لیں گے تھوڑا سا، تو پھر بس یہی اب تیسرا عمران خان آ گیا درمیان میں، وہ پرابلم بن گیا، وہ کہتا ہے اس آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ ہر ادارہ اپنا کام کرے۔ پچھلی حکومت میں عمران خان کی میں ہم خود سنتے رہے، عمران خان کے منہ سے سنتے رہے، انہوں نے ہدایات جاری کر رکھی تھی، اور پنجاب کے اندر ہم خود دیکھتے رہے، ہمارے تجربے کی بات ہے، وہ کہتے تھے کہ جی جو انتظامیہ ہے، پولیس ہو گئی، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہو گئی، سارے یہ جو DC وغیرہ کمیشنریاں، ان سب کو ہدایات عمران خان نے وزیر اعلیٰ دی ہوئی تھی کہ جی آپ نے کسی کے دباؤ میں نہیں آنا، اور وہ اتنا تھا کہ دباؤ میں کیا، وہ جو PTI کے MP MNs تھے ان کے کام نہیں ہوتے تھے، اور اس وقت بھی وہ سہولت کاری کس کی کرتے رہے، نون لیگ کی۔ تو یہ ایک نقصان بھی ہوا، حالانکہ سیاسی طور پر نقصان ہوا عمران خان کو، کیونکہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں، یہ جو انتظامیہ جو ہے یا یہ جو عدلیہ ہے، جس کو یعنی یہ سارے کو ملا کے ایک سسٹم کا ہے، یہ تو عادی ہوئے ہیں کہ پچھلے 30 40 50 سال سے
کہ جی یہ پی ٹی آئی یعنی نون لیگ، شریف خاندان اور زرداری خاندان اور یہ مولانا، یہ ایک سوچ، انہوں نے ہی ہمیں گالیاں دینی ہیں، انہوں نے ہی ہمیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ جو برا بھلا کرنا ہے، بس وہ عادی ہو چکے ہیں۔ کیونکہ پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہوتے ہیں ڈی سی، اے سی وغیرہ اور پولیس کے، یہ ابھی آپ کو جھلک نظر آ گئی ہوگی آئی جی اس جو پنجاب ہیں وہ کس طرح جب مریم آئی تو اس کے آگے پیچھے ہو رہے تھے، جس طرح بریفنگ دے رہے تھے۔ پی ٹی آئی کے دور میں یہ تھا کہ یہ انتظامیہ پی ٹی آئی کے اندر بھی، چونکہ اس وقت جو لوگ تھے وہ کوئی نظریاتی لوگ تو اکثریت میں تھے نہیں، وہ سارے تھے سسٹم کے ہی ایم پی ایز، ایم این ایز تھے اکثریت ان میں، اور انہوں نے عمران خان کو ڈرایا ہوا تھا کہ یہ جو بیوروکریسی ہے یہ بڑی پریشان ہے، اور اس میں شیخ رشید جیسے لوگ تھے، اعجاز الحق جیسے لوگ تھے جو خود چور تھے، تو وہ چونکہ انہوں نے بیوروکریسی نے ان سے اور انہوں نے بیوروکریسی سے، ان سے اپنے اپنے مطلب لینے ہوتے تھے اور اپنے اپنے مال جو ہیں وہ جو ہے رنگ ان کے سفید کرنے ہوتے تھے، تو اس لیے یہ ایک سب سارا ملا ہوا تھا یہ سسٹم نیچے سے اوپر تک، تو انہوں نے عمران خان کو خوفزدہ کیا ہوا تھا، وہ جی بیوروکریسی کو بڑا مسئلہ ہے، بیوروکریسی کام نہیں کر رہی، وہ پریشان ہے، ان کو پوچھنا نہیں چاہیے، ان کی کرپشن ان کو نہ پوچھیں، یہ بڑا مسئلہ کر دے گی۔ جی بھائی یہ بیوروکریسی جو شہباز شریف کی عادی ہے، جو پریکٹیکلی کئی چیزیں ایسی سامنے آئی جو یہ بیوروکریٹس کو بلا کے کمروں میں رات کو جوتے بھی مارتے تھے، ٹھیک ہے، اور صبح جا کے کہتے تھے کہ نہا دو کے دفتر میں بہنا میں نے آنا ہے جناب، تو ادھر انسپیکشن کرنی ہے، تو یہ اس لیول کی بیوروکریسی تھی جس نے اپنا کردار کب ابھی دیکھ لیں آپ نے ادا کر دیا، انہوں نے 9 فروری کو، یہ اوپر کی بیوروکریسی کی بات کر رہا ہوں، اور نیچے جو لوگ ہیں جنہوں نے فارم 45 کی حد تک یعنی پولنگ آفیسرز کی حد تک انہوں نے اپنا کردار ٹھیک ادا کیا، انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خراج تحسین لائق خواجہ تحسین ہے، انہوں نے اپنا کردار زبردست کیا، اپنی ڈیوٹیز ٹھیک سر انجام دی ہے، لیکن یہ 18 16 17 18 گریڈ سے اوپر کے جو لوگ تھے 19 گریڈ کے، انہوں نے آ کے کام خراب کیا، یہ انہوں نے جو ایک یعنی زیادہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو مراعات یافتہ طبقہ تھا انہوں نے آ کے زیادہ غیر آئینی، غیر قانونی، غیر عوامی جو اقدامات ہیں وہ کیے ہیں۔ تو اس میں یہ جو اب 14 جماعتی اتحاد اور پلس جس میں جماعت اسلامی کو بھی آپ شامل کر لیں، یہ سب نائلوں کا ٹولہ، مطلبی اور اس ملک کو کھانے والے یہ کردار ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی میں ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے بہت اچھا ڈیلیور کیا، لیکن یہ ڈیلیور کر بھی کیسے سکتے تھے، ان کے اندر بھی سسٹم کے لوگ موجود تھے اور باہر بھی، اور اب جو لوگ آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھا ہو گیا، ملک اور عوام کے لیے ایک یہ اچھی بات ہو گئی ہے، جس طرح ابھی ایم این اے جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں، ایم پی ایز بھی، تو اب ایک تبدیلی جو آئے گی وہ ایک پائیدار تبدیلی ہوگی۔